مجھے یاد ہے 1 ڈیढ़ سال پہلے کی بات ہے. ان جگہوں پہ آپ گئے تھے جن لوگوں کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتاؤں، حاملہ ایک جگہ ہے. ان کو دہائیوں سے پانی میسر نہیں تھا. یا سرمرگ ہے، ان کو بھی پانی میسر نہیں تھا. اسی طرح سے راج پورہ ہے. 2 جگہوں کا تو ہم نے کر دیا، ایک تو حاملہ، دوسرا سرمرگ. منی ڈورا بھی جلدی کنیکٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ تو پائپیں بچھی ہوئی ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایس آر تک پانی پہنچ گیا. اب جو واٹر سپلائی ہے وہ گھروں تک پہنچ رہی ہے. اسی طرح سے پھر جو ہے راج پورہ کی کھکشی تک پانی پہنچ گیا. لیکن اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے ٹینکی میں اسے ڈالنا ہے کہ ڈائریکٹ بوسٹ ایسے کرنا ہے، کیونکہ آلریڈی تو ان کا ایس آر بنا ہوا ہے. تو وہ تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے 1-2 دن میں. تیسرا، ہم نے تھوڑا سا پانی جو کم ہوا تھا، ہم نے پانی کی مقدار بڑھانے کے لیے ڈسٹرکٹ اپیکس میں کچھ پیسے اٹھائے تھے تنگ والی سے، جو ہم پانی لے آ رہے ہیں، جس پہ لچھم پورہ اور ڈگر پورہ کا بڑا زبردست اعتراض تھا کہ ہمارا پانی لیا گیا دوسری جگہوں پہ. تو ہم نے کہا کہ یہ پرابلم ہمیشہ کے لیے ریزالو کرتے ہیں. تو ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سارا کچھ ایک جگہ بیٹھ کے یہ چیزیں ہم نے ریزالو کر دی ہیں. اور اسی طرح سے لوور راجوار کا جہاں تک سوال ہے، ہمارا جو ہماری 8 انچ پانی آ رہی ہے، 8 انچ پانی جو آ رہا ہے، اس میں سے تھوڑا سا یہ رہا تھا پہلے کہ 2-3 کلومیٹر ایسے تھے جن پہ پائپیں نہیں بچھی تھی، وہ ہم نے کر دیا. پھر الٹیمیٹلی رہ گیا جو ہے 700 میٹر. 700 میٹر میں میرے خیال سے 83 پائپیں رہتی تھی. 8 انچ ڈایا جو ہے وہ ہم نے ڈسٹرکٹ اپیکس میں اور 27 لاکھ اٹھا کے ہم نے ٹینڈرنگ کروائی. تو ایکسن صاحب نے اس میں پرووائڈنگ کا بھی اس میں ایک فیچر رکھا تھا. تو اس وجہ سے وہ ابھی تک نہیں وہ ہو سکا. لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ 10-12 دنوں میں جب وہ 700 میٹر کا جو یہ معاملہ حل ہو جائے گا تو لوور راجوار کو پانی آئے گا. زچل ڈارہ کا اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. زچل ڈارہ واٹر سپلائی اسکیم، جس میں بہت سارے گاؤں، جس میں ترک پورہ ہے، لچی پورہ ہے، اور آپ کا جو ہے اہگام ہے، آپ کا وارپورہ ہے، زچلارہ اے بی، یملر، وہ سارے گاؤں آتے ہیں. اسی طرح سے لوور راجوار میں بھی جو ڈسٹریبیوشن کا تقریباً 60% کا کام مکمل ہو گیا ہے. پیچھے سے ہم کر رہے ہیں کام. تھوڑی سی دقتیں پیش آتی ہیں، لیکن ہم کنٹینیوسلی فالو کرتے رہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے بہت جلدی پانی ملے گا. جو ڈیڈ لائنز ہم دیا کرتے تھے کہ اکتوبر کے نومبر کے مہینے میں، یہ ایسے نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ایک اندازہ لگاتے ہیں، انٹسپیٹ کرتے ہو کہ اتنے وقت میں جب ڈپارٹمنٹ سے بات ہوتی ہے، ٹیکنیشین سے بات ہوتی ہے، کتنا ٹائم لگے گا، اسی حساب سے ہم ٹائم دیتے تھے. تو تھوڑی سی تاخیر ہوگی کچھ ٹینڈرنگ میں وغیرہ، لیکن یہ مسئلہ تو ریزالو ہو جائے گا. کرمورا کی بات کریں گے، جس طرح کرمورا کی بات کریں گے، کھئی پورہ کی بات کریں گے، وہاں پہ پائپیں لگائے گئے ہیں، ابھی پانی نہیں پہنچا. کرمبورہ سکیم جو ہے وہ ہے جو ہم حاملہ کو لے آ رہے ہیں، یا جس کو کیا بولتے ہیں سرمرگ کرمبورہ سکیم. اس میں جو میں بول رہا ہوں تنگ والی کا جو پانی ہے وہ انشاءاللہ تقریباً وہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ کنیکٹ کریں. اور اس سے پہلے ہم دیں گے ان کو 2 اور بور ویلز جو ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، تب تک کہ جب تک یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے. اور آپ لوگوں کو زچل ڈارہ سے جو ہے کھئی پورہ کو پانی ملے گا، جو ریسٹ آف دا ہاؤزز ہے. اسی طرح سے دودھی پورہ کو زچل ڈارہ ایس آر سے، زچل ڈارہ ایس آر ہمارا 1 لاکھ گیلن کا بنا ہے. بہت سارے ایس آرز بنائے گئے تھے، میرے خیال سے وہ ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ کو ہم نے کلب کر دیا ہے، مرج کر دیا ایک دوسرے میں، کیونکہ یہی ایک میرے خیال سے جوڈیشیس وے ہے چیزوں کو ڈیل کرنے کا یا کرنے کا. تو راجوار میں اس ایک اور بات بتاؤں کہ جو آگ کی وارداتیں ہوئی ہے، کیا ہم یہ ایوائڈ کر سکتے تھے؟ کیا بچا سکتے تھے؟ منیمم ڈیمیج ہو سکتی تھی کہ لوگوں کا ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ فائر ٹینڈرز ہونے چاہیے، فائر اسٹیشن ہمارا نزدیکی میں ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے آلدو کہ وہاں پہ کچھ ایسی جگہیں جیسے ٹنڈ محلہ میں یہ آگ کی واردات پیش آئی، اس سے پہلے بھی سڑک نہیں ہے وہاں پہ، اس کو ایکسیسیبل بنانے کی کوشش کریں گے. پہلے کہ جو ہے لوگوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سڑکوں میں جو ہے وہ پہلے یہ دیکھیں کہ جو بنانے جا رہے ہیں وہ مکان جہاں پہ بنا، پہلے دیکھیں کہ وہ سڑک ہے وہاں پہ کہ نہیں ہے، بجلی ہے، پانی کا کوئی ایسا پربند ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھنا ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے ڈپٹی کمشنر سے ابھی جو مشن یوتھ کے حوالے سے وہ آئی تھی یہاں پہ، کل بھی بات ہوئی ہماری کہ یہاں کنٹینیوسلی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، پرٹیکولرلی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر جو ہیں عائشی میم جو ہیں، تو وہ بڑی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی جلد از جلد وہاں پہ جو فائر ٹینڈرز ہونے چاہیے. اور فائر اسٹیشن ہمارا اپروو ہو گیا، پیسہ ہی نہیں آیا تھا ابھی. تو یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، اوبویسلی لوگوں کا حق بھی ہوتا ہے کہ جب وہ ان کے نمائندے ہوتے ہیں، اوبویسلی وہ انہی سے پوچھیں گے. ڈیمیج مینیمائز کر سکتے ہیں، آگ کے واردات کو ایوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے، بٹ دیٹس وائی دے آر کالڈ انسیڈنٹس اور ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اچانک ہو جاتے ہیں.
تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انویسیبل، جو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا آپ کرنے کو، لیکن میں کہتا ہوں ڈیمیج ہم مینیمائز کر سکتے ہیں اگر آپ کو نزدیکی فائر اسٹیشن ہو، اور نزدیکی فائر اسٹیشن ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں کو جلدی فون کرتے جلدی جلدی پہنچ جاتی ہیں، تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دوسرا میں بتاؤں آپ کو کہ جو گھر جلے ہیں، ہم اندر سے فیل کریں وہ پین جو ہے اوبویسلی، تو لیکن دوسرا یہ کہ ان کو جو ریڈ کراس میں جو میم نے کہا ابھی بھی جب میں نے بات کی یا پرسوں بھی، انہوں نے کہا کہ جو اس کی فارمیلٹیز ہوتے ہیں، فارمیلٹیز ونس ڈن تو ان کو پیسہ آئے گا، لیکن اتنا زیادہ نہیں آئے گا، کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا، ریلیف مل سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں ایز دی لوکلز ہم نے سامنے آنا چاہیے کہ ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے۔ گورنمنٹ اب دیکھتے ہیں کہ کتنا ہیلپ کر سکتی ہیں آپ کو۔ پی ایم اے وائی جو ہے اس میں بھی جو نیا پی ایم اے وائی لسٹ جو ہونے والا ہے، فریم ہونے والا ہے، اس میں بھی ان کا نام ڈالیں گے، اور دوسرا جو گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف آنے والا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، وہ تو ان کو ڈیفینیٹلی ملے گا، پھر ان کو بستر، برتن، وہ باقی ساری چیزیں، اور ایز سوسائٹی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ بہت دلدوز واقعہ پیش آئے اپارٹ فرام دی دس، نہ کہ ہم ریپرزنٹیٹیوز ہیں لیکن ہم پہ زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ ہم نے کیا کہ پچھلے سال کی بات ہے کہ جب یہاں پہ ساری ایڈمنسٹریشن ایک ہی وقت نہیں، بیشتر ٹائم اگین ہم نے جو وارڈن تھے ان کے یا کمشنر سیکریٹری صاحب تھے وائلڈ لائف جو ہے یہ فارسٹ کے، ہم نے کہا کہ کپوارہ اور ہندوارہ میں ایک گاڑی چل رہی تھی ٹوٹل، جو نہیں سوری بارہمولہ اور یہ جو ہے کپوارہ ایک گاڑی، تو یہ ہے المیہ اس ڈپارٹمنٹ کا۔ پھر ہم نے بہت ساری جو کیجز ہیں وہ منگوائے اس کے لیے۔ دوسرا یہ کیا کہ جو مین فورس کی یہاں پہ کمی تھی، ہم نے کیا کروایا یہاں پہ جو آپ کا کیا بولتے ہیں اس کو پروٹیکشن فورس، وہاں سے اٹھا کے ان کو ٹرینڈ، جو ہم نے سجیشن دی تھی ان کو ٹرینڈ کروائیے، اور وائلڈ لائف میں آپ ان کو، کیونکہ جب تک نیا لسٹ جو ہے وہ آئے گا تو تب تک یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک فل فلیجڈ، یہ ہم نے آنریبل گورنر صاحب کو جو پورا کونسل گیا تھا، ہم نے جو ڈیمانڈ تھا چارٹر آف ڈیمانڈ اس میں تھا ہمارا تیسرے نمبر پہ یہ کہ کپوارہ اور ہندوارہ میں ویل اکوپڈ کنٹرول رومز ہونے چاہیے، کیونکہ یہ تقریباً 70% جو ہمارا آپ کا فارسٹ ایریا ہی ہے، تو یہاں پہ ویل اکوپڈ کنٹرول رومز ہونے چاہیے وائلڈ لائف کے۔ دوسرا یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وائلڈ لائف سینکچری جو ہونی چاہیے یہاں پہ، لیکن وائلڈ لائف سینکچری میں بتاؤں کہ جو اسٹیٹ وائلڈ لائف سینکچری جو بنانے، جو جیسے داجی گام ہے وغیرہ، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کے جو کیا بولتے ہیں پروسیجرس ہوں گے وہ سارے فالو کر کے دیکھتے ہیں ہم کہ ہم کیسے ایسے انسیڈنٹس سے بچ سکتے ہیں۔ تو اب اکثر ہم نے دیکھا کہ جنگلوں کی کٹاؤ کی وجہ سے ایک تو یہ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے کہ جو وہاں پہ آلدو فارسٹ ہیز ٹیکن ویری گڈ اسٹیپس، انہوں نے فروٹ بیئرنگ ٹریز وہاں پہ لگائے ہیں فارسٹس میں، جب آپ نے سوشل فارسٹری کی جہاں تک بات ہے، بہت سارے اقدام فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اٹھائے ہیں، لیکن کچھ تو ہمارا بھی یہ ہے کہ اس میں کیا ہے کہ جو گھر جنگلوں میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا ایسا نہیں ہے، ہم نے بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، لیکن ہاں گورنمنٹ کی طرف سے ہم آپ کی وساطت سے جو آنریبل گورنر صاحب ہیں ہمارے، جو اس وقت جو گورنمنٹ ہے ہماری چیف منسٹر صاحب، ان کے منسٹرز ہمارے جو ہے، تو میرے خیال سے ان کو یہ چاہیے اس وقت کی اس چیز کو، ہم یہاں صرف کپوارہ میں تو زیادہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، یہاں پہ کپوارہ وائلڈ لائف کے حوالے سے جہاں تک جو بات ہے، ایک ہی 3 ہی امپلائی ہیں ہمارے، جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ، کوئی دفتر وفتر یہاں پر نہیں ہے۔ ہم نے بیشتر مرتبہ، مطلب آپ اندازہ نہیں ہے، ایمپٹین ٹائمز ہم نے ہائر اپس تک یہ بات پہنچائی ہے، لیکن اب حالات ایسے پہنچ گئے، میرے خیال سے ہم نے اب سڑکوں پہ آنا ہے، پروٹیسٹ کرنے ہیں، یہ سارا کچھ جب ایسا ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ دیکھو جی کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، انسان جو ہے سب سے پیاری چیز جو ہے وہ زندگی ہوتی ہے، جب آپ کی زندگی کو ہی خطرہ لاحق ہے، آپ مجھے بتاؤ اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے پھر؟ تو 6 بجنے کے بعد، 6 بجے کیا دن میں بھی ریچ آتا ہے؟ اب دیکھیے ہمارے وہ ایڈوکیٹ امان صاحب کی ماں وہ باڑی پہ گئی تھی، تو اس کو ریچ نے وہیں سے، اللہ تعالیٰ بچے، ایک دلدوز حادثہ پیش آیا، اور وہیں شاہ نگری ایک چھوٹا سا بچہ، وہیں نچھاما، ایسے یہ دیکھو آئے دن ایسے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ایز اے ریپرزنٹیٹیو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمارا یہ کام تھا کہ ہم نے جو ہے اپنی ریپرزنٹیشن جو ہائر اپس تک دینی تھی وہ ہم نے دے دی ہے۔ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے معاملہ کہ اگر یہاں اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا، پھر کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ایسا کہ ہم ایسے انسیڈنٹس کو روک سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ویل ایکوپڈ کنٹرول روم
जहाँ पे सारी सुविधाएं मैसर हो। जब भी आपको बात फ़ोन आता है तो यहाँ जगह पे ये लगाना है, केज लगाना है, यहाँ पे ख़तरा है, वहाँ पे अपने एम्प्लॉय को डिप्लॉय करना है, ठीक है ना। और यहाँ से मैंने सुना है कि वहाँ से किसी और जगह से वहाँ रीचों को पकड़ के लाते और यहाँ पे छोड़ देते हैं। व्हाट इज़ दिस शिफ्टिंग, आई मीन से these wild animals from one place to another place, this won't resolve a problem. एक comprehensive mechanism उन्होंने गवर्नमेंट को लाना चाहिए, इन प्लेस करना चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि वेलिकेटेड कंट्रोल रूम्स चाहिए हमें कुपवारा में भी और सब डिस्ट्रिक्ट जो हंदवाड़ा है वहाँ पर भी। हैरान परेशान है हम लोग भी। मैं बताऊँ आपको कि ये पहला साल नहीं कि जब हम ये देख रहे हैं कि जो ड्यूरेशन है बिजली की वो बहुत कम होती जा रही है। ड्यूरेशन मतलब अगर आप समर्स में आपके 7 घंटे होते हैं तो विंटर्स में आप देखते हैं 4 ही घंटे बिजली मैसर होती है। बहुत ज़बरदस्त दिक्कत है ये, मतलब हायर अप्स तक है जो हमारी गवर्नमेंट बनी हुई है और ऑनरेबल गवर्नर साहब है वहाँ पे, मेरे ख्याल से उन्होंने आज से 3 साल पहले भी कहा था कि ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। अगर हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई खातिर खा चेंज आई है तब से लेके, मुझे नहीं लग रहा इतनी बड़ी चेंज आई है। अगर बाकी सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि एक तब्दीली रोनमा हुई है, लेकिन इस हवाले से बिजली के हवाले से कोई तब्दीली नहीं है। अब जब मैं फ़ीस की बात करता हूँ, आप मुझे बताइए, बेशतर मरतबा हम भी गए थे यहाँ जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे एक एक्जन साहब है वो ट्रांसफ़र हो गए। हमने कहा कि जो एमनेस्टी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से 31 मार्च तक, अगर आपको चले आप बोलते हो कि नहीं जी मिलना ही नहीं चाहिए, 45 रुपये आप 1 लाख रुपए में डिडक्ट करते हो। ये गरीब बंदा जिसको जिसको पता ही नहीं था कि मुझे फ़ीस भरना होगा कल, उसका इतना पाइल अप हो गया फ़ीस, वो 1.5 लाख तक पहुंच गया है। वो कब भरेगा आप इसकी बिजली काटोगे तो? वो तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। एमनेस्टी का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये रियली एमनेस्टी है, आप उसमें तखफीफ होती, उसमें कमी होती है फ़ीस में, जो इसका टोटल जो बिल आया है उसमें रियली ऐसा अगर आप चाहते हो कि नहीं ये कम होना चाहिए, बर्डन कम होना चाहिए, मेरे ख्याल से फिर आपने वो एक अच्छा एक आसान तरीका ढूंढना होगा कि इस बंदे का जो फ़ी टोटल पाइल अप हो गया है। मैं अपने इलाके राजवार की बात करूं, मेरी जेब में भी इस वक्त मेरे ख्याल से चंद बिलें होंगी, मैं आपको दिखाता वहाँ पे। एक था 1,30,000, दूसरा था 85,000, तीसरा था 65,000, 70,000, 90,000, ऐसे रोज़ आते हैं। लेकिन जब हम डिपार्टमेंट पे जाते हैं वहाँ से कोई खातिर खा हमें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हम देखते हैं कि जी वहाँ से ही हो गया है, वहाँ से क्या हो गया है, 60 रुपये नीचे आ जाते हैं। मतलब इससे क्या होगा? नहीं भरेंगे बिलें, ये क्या करेंगे आप मुझे बताओ? दिन रात पावर काटते रहेंगे और क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट काम करती है लोगों की वेलफेयर के लिए, ठीक है कि उनको मारने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी ये कल्चर नहीं था यहाँ पे कि ये फीस भरने का, ये सारा कुछ होने का। क्या ये वाहिद ऐसी स्टेट है जहाँ पे ऐसा है कि नहीं जी ये पावर बिलें ही नहीं भरते थे? यहाँ आपको पता है हालात कैसे थे, ठीक है। अब कोई रिलीफ तो मिलना चाहिए। एमनेस्टी इट्स अ लवली स्कीम, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए लोग हैं वो उससे लोगों को उससे मुस्तफ़ीद नहीं होने देते। मैं सच बताऊँ आप लोगों को, ऑनेस्टली मैं बताऊँ आपको कि ऐसा नहीं है। अगर हमने PRIs ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो उसको कहते हैं सौभाग्य जो स्कीम आई है, उसके बाद ये फिर जो PRIs हमारे थे, हमारे DDCs, हमारे BDCs, हमारे सरपंच हजरात जो थे, उन्होंने अपना पैसा पंप करके इसमें डाला और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इसका ठीक करवाया। ये अदरवाइज़ कुछ नहीं था। मैं सच बताऊं आपको, आपकी वसातत से मैं बता देता हूं, मैं काउंसिल की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ माय काउंसिल मैं बताऊं कि हर जगह पे ये बात है, हमने हर जगह रखी है ये, कि अगर इसमें एमनेस्टी में 31 मार्च तक आप देख लेना कि जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम थी, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हजरात जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इस स्कीम को अच्छी तरह से जो है वो लोगों को हुडविंक कर रहे हैं। मैं सच बताऊँ आपको, हम सड़कों पर आएंगे, बाद में देख लेना आप, हम कितना जो है ऐसी चीज़ें सामने लाएंगे जो आज तक किसी को पता नहीं होंगी। बस 10-15 दिनों में आप ये कैंप्स लगाएं, ब्लॉक लेवल पे कैंप्स लगाएं, तहसील लेवल पे कैंप्स लगाएं। आप कहें कि आपका एमनेस्टी है 31 मार्च तक, आप अपने फीस ये करवा सकते हो। अदरवाइज़ एक बहुत बड़ा मसला, एक बहरान बनने वाला है। दूसरा, हम जाएंगे डेलीगेशंस लेके भी, जो बिजली का जो बहरान है इस वक्त, जो ड्यूरेशन है बिजली की, हमें 8 घंटे 9 घंटे कम से कम बिजली होनी चाहिए, मैसर होनी चाहिए, वो भी नहीं है। और दूसरा, जो डिपार्टमेंट से हम कहते हैं कि समर्स में जो काम करने की ज़रूरत है, शाख तराशी करने की ज़रूरत है, किसी जगह पे फॉल्ट्स है या कुछ है, वो आज करने की ज़रूरत। जैसे जैसे आपने कहा कि थोड़ी सी बर्फबारी होती है तो बिजली चली गई है, तो फिर समर्स में हम क्या करते हैं, ठीक है।
تو we'll go there and inshallah ta'ala we will represent our people wherever I mean say we can find the relief for our people and we will go there. ہمیں اس میں شائع ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دس از دا ریالٹی. میں سچ نہیں بول رہا ہوں، نہ تو میں پوائنٹ اسکورنگ کی بات کر رہا ہوں، بٹ میں بھی ایک کامن انسان ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اب ہماری پہنچ دور تک ہے، ہم نے لوگوں نے ہمیں ریپرزینٹ کیا، جہاں جو بھی ہمارے حد اختیار میں ہے ہم عوام کے ریلیف کے لیے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں.